رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جائے اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈالتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے گا، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی چابی ہوتی ہے اور تمام آسمانوں کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سر سے دوسروں کو محفوظ رکھو، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عزیزی ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری کا کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے میں عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفائی رکھا کرو کیونکہ اسلام صاف اور پاکیزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوؤ گے وہ کاٹو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی صفائی ہوتی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈو ورنہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک شخص بری موت سے نہیں مرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سکھ میں یاد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ دکھ میں تمہیں یاد رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے برتر کو نہ دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تجھے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مساکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ آزمائش امتحان رہا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی مثال ایسی ہے کہ اس کی پہلو میں 99 آفتیں ہیں، اگر وہ آفتوں سے بچ گیا تو بڑھاپے میں گرفتار ہو جائے گا، یہاں تک کہ اسے موت آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی نماز بھول جائے تو جب یاد آئے اسے پڑھ لے، یہی اس کا کفارہ ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں فراغی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلح رحمی کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اللہ بھی اسے صبر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تیری نیکی تجھے خوش کرے اور تیری برائی تجھے رنجیدہ کرے تو تو مومن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مومن نہ ہوگا، اللہ کی قسم مومن نہ ہوگا، اللہ کی قسم مومن نہ ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی بے خوف نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے لا الہ الا اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کہا، قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ابن آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے خاوند کے سوا کسی غیر کے لیے زینت کرے تو وہ اس کے لیے آگ و عیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے شوہر کو راضی کرنے سے بڑھ کر کوئی شفاعت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والے ہر جمعے کے روز اللہ سے ملاقات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگ اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشحالی اور کشادگی کا اظہار بھی افضل ترین عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کی پہچان الگ ہوتی ہے، دین اسلام کی پہچان حیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ کو کھانا اچھا لگتا تو اسے کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تم لوگوں کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو خوف زدہ نہ کرو، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن کو خوش کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو اپنے دل کو خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی عمر والوں کے پاس بیٹھا کرو، عالموں سے سوال کیا کرو اور دانش مندوں سے ملا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرو وہاں تک کہ تمہیں علم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ بقرہ پڑھی اس کو جنت کا تاج پہنایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مرنے والوں کی اچھائیوں کو یاد کرو اور ان کی برائیوں کے بیان کرنے سے باز رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چوٹیوں کی طرح مردوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن پر نالت کی تو یہ اس کے قتل کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے پہلے میرے پاس حوض کوثر پر آنے والے وہ ہیں
جو مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ جنت میں نماز روزے کی کثرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوتی اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ زمین کے جس حصے پر سجدہ کرتا ہے کل بروز قیامت وہ حصہ اس کے لیے گواہی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے جس عمل کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی فرض نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر ادا ہوئی نماز اللہ تعالیٰ کو سب کاموں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی رعایت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور پڑھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش بن کر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ لوگوں نے دریافت کیا، ایمان کس طرح تازہ ہوتا ہے؟ فرمایا، کثرت سے لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی 120 صفحے ہوں گی، ان میں سے 80 میری امت کی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اس کو بلند کر دے گی اور جس چیز سے کھینچ لی جائے گی تو اسے پست کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے سر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے تب سے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بچتے رہو، مجھے خدا کی قسم یہ دنیا ہاروت اور ماروت سے بڑی جادوگر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی شخص کی بیوی کو اس کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے والدین کو خوش کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے، اور جو آدمی اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والے ہر جمعے کے روز اللہ سے ملاقات کریں گے۔